بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبر دنیا بھر سے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی، 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، ڈیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ سوئٹزرلینڈ کے کران مونٹانا کے لگژری اسکی ریزورٹ میں نیو ایئر پارٹی کے دوران دھماکہ، 40 ہلاک، 100 زخمی۔ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی امدادی تنظیموں پر پابندی، غزہ میں شدید انسانی بحران کا خدشہ۔ فلسطینی بچوں کی ہلاکتوں پر ہالی ووڈ سٹار جیکی چین کا شدید دکھ اور غم و غصے کا اظہار۔ پاک بھارت تعلقات، جے شنکر اور ایاز صادق کا مصافحہ، سوشل میڈیا پر مثبت رد عمل۔ فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کی ہو رہی ہیں تیاری۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان اور کم عمر ترین میئر بن گئے، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر لیا حلف۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا دعویٰ، امن معاہدہ 90% مکمل، علاقائی تنازع برقرار۔ اور سال نو 2026 دنیا بھر میں آتش بازی اور تقریبات، امن اور خوشحالی کی امید ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ جنوب مغربی سوئٹزرلینڈ کے علاقے کران مونٹانا کے لگژری الپائن کے ریزورٹ بار میں دھماکہ ہوا ہے جس سے 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ سوئس پولیس کمشنر نے جمعرات کو صبح بتایا کہ دھماکہ رات 1:30 بجے کے قریب اس وقت ہوا جب لوگ نیو ایئر کی پارٹی منا رہے تھے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے تقریباً 100 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ سوئس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے متاثرین میں سے کچھ افراد غیر ملکی بھی ہیں۔ سوئس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت کا پتہ نہیں چل سکا، تاہم ریزورٹ واقعے کو دہشت گردانہ حملہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے بے گھر فلسطینیوں کے لیے بین الاقوامی امدادی تنظیموں پر لگائی گئی پابندی کے پیش نظر انسانی بحران سنگین صورت اختیار کر گیا ہے، جس سے ہزاروں زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ قانونس کے رہائشیوں کے مطابق غزہ میں امدادی اداروں کا کوئی متبادل موجود نہیں، آمدنی کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں، طبی مراکز محدود ہیں اور پابندیوں سے زخمیوں اور عام مریضوں کے لیے علاج مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ متاثرین کا کہنا ہے کہ امدادی اداروں کی موجودگی کے باوجود حالات خراب ہیں۔ اگر یہ ادارے یہاں سے چلے گئے تو بچوں کی اموات بڑھیں گی اور خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل 37 بین الاقوامی NGOs کے لائسنس منسوخ کرنے جا رہا ہے، جن میں ڈاکٹر ود آؤٹ بارڈرز،
نوروبین ریفیوجی کونسل، کیئر انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی شامل ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ نئی پالیسی کے تحت اداروں کو اپنے عملے اور سرگرمیوں کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ دوسری جانب کینیڈا، فرانس، جاپان اور برطانیہ سمیت 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں بین الاقوامی NGOs کو بلا رکاوٹ کام کرنے دیں، کیونکہ ان کے بغیر فوری انسانی ضروریات پوری کرنا ممکن نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پسندگی کے ادارے اونروا نے بھی اسرائیل کی اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام غزہ میں امدادی سرگرمیوں کو مزید متاثر کرے گا۔ اونروا کے سربراہ فلپ لازرینی نے اسے انسانی اصولوں کے لیے خطرناک مثال قرار دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق غزہ کی بڑی آبادی مکمل طور پر امداد پر انحصار کر رہی ہے، جبکہ شدید سردی، تباہ شدہ انفراسٹرکچر اور مسلسل پابندیاں حالات کو مزید خراب کر رہی ہیں۔ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار اور مارشل آرٹس کے ماہر جیکی چین نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے باعث فلسطینی بچوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ جیکی چین نے حال ہی میں اپنے نئے پروجیکٹ کی پروموشن کے دوران ایک انٹرویو میں فلسطینی بچوں کی ویڈیو دیکھنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی بچوں کی ویڈیوز دیکھ کر میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو میں فلسطینی بچے سے جب پوچھا گیا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا تو اس بچے نے جواب دیا کہ ہمارے علاقے کے بچے بڑے نہیں ہوتے۔ ہالی ووڈ اسٹار نے کہا کہ ہر روز بمباری کی زندگی دکھاتی ہے کہ بڑھنا بھی ایک نعمت ہے۔ ان لوگوں کو مبارکباد جو بچپن سے بڑھاپے تک پہنچ سکے۔ رپورٹس کے مطابق اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت میں اب تک 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں 30% بچے، تقریباً 16% خواتین اور 54% مرد شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2026 کے لیے اپنے نئے سال کی ریزولوشن 3 الفاظ میں بیان کی ہے۔ صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے مارالاگو میں نئے سال کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ اس دوران امریکی صدر نے بتایا کہ سال 2026 میں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رپورٹر کی جانب سے امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ مسٹر صدر، کیا آپ کے پاس نئے سال کی کوئی ریزولوشن ہے؟ اس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہاں، میرے پاس ہے، امن اور زمین پر امن۔ ٹرمپ نے شکاگو، لاس اینجلس، پورٹلینڈ سے نیشنل گارڈ واپس بلا لیے۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک بار پھر خود کو امن کا علمبردار قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 2025 میں 8 جنگیں ختم کروائیں، جن میں پاکستان، بھارت کشیدگی، تھائی لینڈ، کمبوڈیا تنازع اور مشرق وسطیٰ کے معاملات بھی شامل تھے۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے بھی ممکنہ امن معاہدے پر کام جاری رکھنے کا عندیہ دیا۔ مئی 2025 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی فضائی جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک میں ہینڈ شیک تنازعہ خاص کر کھیل کے میدانوں میں متعدد بار سر اٹھا چکا ہے۔ تاہم اس معاملے میں ایک خوشگوار موڑ اس وقت سامنے آیا جب دونوں ممالک کے سوشل میڈیا پر 2 پاکستانی سیاسی رہنماؤں کی مصافحہ کرتے ہوئے تصویریں وائرل ہوئی۔ تصویر میں انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق مصافحہ کرتے اور رسمی بات چیت کرتے نظر آئے۔ ایاز صادق اور جے شنکر کے درمیان ہوئے مصافحے کو بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے خوشگوار قرار دیا اور اس کا خیر مقدم کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون ملک میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ ستمبر 2026 سے ہائی اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال پر بھی پابندی لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق یہ اقدامات بچوں پر آن لائن نقصانات کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر میکرون سوشل میڈیا کو نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے تشدد کے اسباب میں سے قرار دیتے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرانس آسٹریلیا کی پیروی کرے، جہاں دسمبر میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے فیس بک، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک اور یوٹیوب سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دنیا کی پہلی پابندی نافذ کی گئی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ فرانسیسی حکومت جنوری کے اوائل میں قانونی جانچ کے لیے مسودہ قانون پیش کرے گی۔ اگرچہ صدر میکرون نے نئے سال کے موقع پر اپنے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا اور اسکرینز کے منفی اثرات سے محفوظ رکھوں گا۔ واضح ہے کہ فرانس میں 2018 سے پرائمری اور مڈل اسکولوں میں موبائل فون پر پابندی عائد ہے، جبکہ مجوزہ تبدیلیوں کے تحت اس پابندی کو ہائی اسکولوں تک بڑھایا جائے گا۔ فرانسیسی تعلیمی نظام میں 11 سے 15 سال کی عمر کے طلباء مڈل اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ زہران ممدانی نے امریکی شہر نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر کے طور پر حلف اٹھایا تو اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ان کی اہلیہ نے قرآن کیوں اٹھا رکھا ہے، جن پر ہاتھ رکھ کر وہ سب سے کم عمر میئر بھی بن گئے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں نیو یارک کے نومنتخبہ میئر زہران ممدانی 1 جنوری کو عہدہ سنبھالنے پر قرآن پر حلف اٹھانے والے پہلے نیو یارک سٹی کے میئر ہیں۔ امریکہ میں نوجوان سیاستداں زہران ممدانی نہ صرف نیو یارک سٹی کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہوئے، بلکہ وہ امریکی ووٹروں میں بین المذہب ہم آہنگی پیدا کرتے اور سیکولر شناخت بناتے بھی نظر آئے۔
सऊदी अरब में 2025 के दौरान 356 अफराद को सजाए मौत दी गई, जो एक साल में इस मुमलिकत में दी जाने वाली सजाए मौत की अब तक की बुलंद तरीन तादाद है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक इससे कबल 2024 में 338 अफराद को सजाए मौत दी गई थी। तज्जियाकारों के मुताबिक सजाए मौत में इस इजाफे की बड़ी वजह सऊदी अरब की हालिया बरसों में मनशियात के खिलाफ शुरू की गई जंग है, क्योंकि जिन अफराद को इब्तदाई तौर पर गिरफ्तार किया गया था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद अब सजाओं पर अमल दरामद किया जा रहा है। इंसानी हकूक के कारकुनों के मुताबिक सजाए मौत पर इसरार वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 इस्लाही मंसूबे के तहत ज्यादा खुले और बर्दाश्त पर मबनी मुआशरे के तस्वर को नुकसान पहुंचाता है। इंसानी हकूक के कारकुनों के मुताबिक सजाए मौत पर इसरार वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 इस्लाहाती मंसूबे के तहत ज्यादा खुले और बर्दाश्त पर मबनी मुआशरे के तस्वर को नुकसान पहुंचाता है। हुकूमती आदादशुमार के मुताबिक 2025 में सिर्फ मनशियात से मुतल्लिक मुकदमात में 243 अफराद को सजाए मौत दी गई। AFP के मुताबिक ये मुसलसल दूसरा साल है जब सऊदी अरब ने फांसियों के हवाले से नया रिकॉर्ड कायम किया है। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की का कहना है कि जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। सदर जेलेंस्की ने कहा कि हम अमन से सिर्फ 10% की दूरी पर हैं। अमन मुआहिदा 90% तैयार है। उनका कहना था कि मुआहिदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक फरीक़ैन मुआहिदे में अहम इलाके के मसले पर इख्तलाफात रखते हैं। रूसी फौज यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर काबिज है और इस मुआहिदे के तहत यूक्रेन के मशरक़ी डोंबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में सालिनों का आगाज हो गया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से साल 2026 का आगाज हो गया। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में नए साल का जश्न मनाया गया। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी की गई। सालिनों के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर पर बोंडाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। जनूबी कोरिया में रिवायती कांसी का घंटा बजाकर सालिनों का इस्तकबाल किया गया। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। ताइवान में ताइपे टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन हो गईं। बैंकॉक में रंगारंग आतिशबाजी से सालिनों को खुशामदीद कहा गया। और इसी तरह दुनिया भर में नए साल 2026 को खुश आमदीद कहा गया।
अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाने का दावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए अब तक एक सियासी चैलेंज बना रहा, लेकिन अब एक ऐसा ही दावा चीन की जानिब से भी सामने आने के बाद उनकी मुश्किल में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। यह दावा गुज़िश्ता रोज चीनी वजीर खारजा की जानिब से सामने आया, जब उन्होंने भी मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़े में सालिसी का किरदार अदा करने का बयान जारी किया। इस बयान के सामने आने के बाद से हिंदुस्तान में अपोजिशन की जानिब से एक बार फिर मोदी हुकूमत से सवाल किए जा रहे हैं, जिन पर अब तक बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत खारजा की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने बीजिंग के इस दावे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस मामले पर वजाहत देनी चाहिए। कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी का दावा परेशान कुन सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये अब तक अवाम के सामने रखे जाने वाले सरकारी मौक़िफ़ की तरदीद है, बल्कि इसलिए भी कि हमारी कौमी सलामती का मजाक उड़ाने जैसा है। और आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियाद पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। स्विट्जरलैंड के क्रान मोंटाना के लग्जरी स्की रिजॉर्ट में न्यू ईयर पार्टी के दौरान धमाका, 40 हलाक, 100 जख्मी। इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों पर पाबंदी, गजा में शदीद इंसानी बहरान का खदशा। फलस्तीनी बच्चों की हलाकतों पर हॉलीवुड स्टार जैकी चैन का शदीद दुख और गम गुस्से का इजहार। पाक भारत ताल्लुकात, जयशंकर और एयाज सादिक का मुसाफिहा, सोशल मीडिया पर मुस्बत रद्द अमल। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की हो रही है तैयारी। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन मेयर बन गए, कुरान पाक पर हाथ रखकर लिया हलफ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा, अमन मुआहिदा 90% मुकम्मल, इलाकाई तनाज़ा बरकरार। और साल नौ 2026 दुनिया भर में आतिशबाजी और तक़रीबात, अमन और खुशहाली की उम्मीद है। और नाज़रीन से के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला यही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त देते रहें। 4TV न्यूज़, खुदा हाफिज़।